دوستو اسلام کی تاریخ ایسی شخصیتوں سے بھری ہوئی ہے جو دنیا کے لیے روشنی اور چراغ ہے۔ آج ہم جس عظیم شخصیت کے بارے میں بات کرنے والے ہیں ان کا نام ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ایک روشن مثال ہے جو اسلام کی ابتدا سے لے کر اس کی ترقی تک ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی کے بارے میں۔ سو ویڈیو کو پورا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی دوست اور ایک ایسے انسان جو اپنی پوری زندگی صرف اور صرف اسلام کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ آئیے ہم ان کی پوری عظمت زندگی کا سفر شروع کریں۔ بچپن اور نسب۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام عبداللہ بن ابی قحافہ تھا۔ آپ 573 عیسوی میں مکہ کے بنو تیم خاندان میں پیدا ہوئے۔ آپ قریش کے ایک عزت دار لوگوں میں سے تھے اور آپ کے گھرانے کا شمار سفر اور امانت داری میں ہوتا تھا۔ بچپن سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت شریف، ایماندار اور پرصدیق تھے۔ آپ کا دل نرم اور محبت سے بھرا تھا اور آپ کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتے تھے۔ آپ تجارت کرتے تھے اور مکہ کے لوگ آپ کی سچائی اور وفاداری کی مثال دیتے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے والے سب سے پہلے آدمی تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو بنا کسی شک کے ابو بکر نے اسلام قبول کیا اور اپنی تمام دولت اور قوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی خدمت میں لگا دی۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں نے کسی انسان کو اسلام کی دعوت دی تو اس نے پہلے سوچا، لیکن ابو بکر ایک ایسا شخص ہے جو بنا کسی شک کے فوراً اسلام کے لیے آئے۔ حضرت ابو بکر نے اپنے گھر والوں اور دوستوں کو اسلام کی طرف بلایا۔ آپ کی دعوت سے حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ابی وقاص جیسے عظیم لوگ اسلام میں۔ حضرت ابو بکر صرف اسلام قبول کرنے والے نہیں تھے بلکہ آپ نے اسلام کے لیے ہر قربانی دی۔ جب مکہ میں مسلمانوں پر ظلم ہوتا تھا تو ابو بکر سب سے پہلے مدد کر۔ آپ نے بہت سے غلاموں کو آزاد کروایا، لیکن سب سے مشہور واقعہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورے گرم پتھروں پر رکھ کر ٹانگا کرتے تھے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں آزاد کروایا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کا فیصلہ کیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھی بنے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر غار ثور میں تھے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ تھے اور آپ نے کپڑوں سے سوراخ بند کیے تاکہ کوئی زہریلا جانور اندر نہ آ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، میرے ساتھ سب سے زیادہ وفاداری جو دکھائی گئی وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ جنگ بدر میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پوری جان سے لڑے اور اسلام کی پہلی جنگ جیتنے میں مدد کی۔ اور جنگ احد جب کچھ لوگ بھاگنے لگے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور ایک مرتبہ جب جنگ تبوک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے مال کا اور غزوہ تبوک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں سے مال دینے کا کہا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا سارا مال لا کر رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو بکر، آپ نے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، میں نے ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ اسلام کا اگلا رہنما کون ہوگا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، ابو بکر کا مقام سب سے بڑا ہے، اس لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا خلیفہ چنا گیا۔ آپ نے اپنی حکومت صرف اور صرف قرآن اور سنت کے مطابق چلائی۔ اسلامی تاریخ کی ایک عظیم جنگ، ایک ایسی لڑائی جو اسلام کی بنیاد مضبوط کرنے والی تھی۔ یہ کہانی ہے جنگ یمامہ کی، جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہنمائی میں لڑی گئی۔ آخر یہ جنگ کیوں ہوئی؟ مسیلمہ کذاب کا فتنہ کیا تھا اور کیسے اسلام نے ایک اور عظیم فتح حاصل کی؟ چلیے جانتے ہیں اس تاریخی وقت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ایک شخص مسیلمہ کذاب نے اپنے آپ کو جھوٹا نبی قرار دے دیا۔ یہ شخص بنو حنیفہ قبیلے سے تھا اور اس کے پاس ایک بڑا لشکر تھا۔ اس نے اپنے جھوٹے دعوے سے ہزاروں لوگوں کو گمراہ کر لیا۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر ملی تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس فتنے کو ختم کیا جائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کے لیے سیف اللہ یعنی حضرت خالد بن ولید کو سپہ سالار مقرر کیا۔ انہوں نے ایک طاقتور لشکر تیار کیا یمامہ کی طرف روانہ ہونے کے لیے۔ جنگ شروع ہوئی، دونوں فوجوں میں عظیم لڑائی ہوئی۔ پہلے مسیلمہ کے لشکر نے سخت مقابلہ کیا، مگر پھر اسلامی فوج نے ایک بے مثال حملہ کیا۔ جب مسیلمہ کذاب اور اس کے سپورٹر بھاگنے لگے تو وہ ایک قلعے حقیقت الموت میں چھپ گئے۔ مسیلمہ کذاب کو سب سے پہلے وہ شخص قتل کرنے والا تھا جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احد میں شہداء کی صف میں داخل کیا تھا۔
حضرت واسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے مسلمہ کو دیکھا تو اپنی نیزے کو نشانہ بنایا اور ایک ہی بار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ یہ اسلام کی ایک عظیم فتح تھی۔ جنگ یمامہ صرف ایک جنگ نہیں تھی بلکہ اسلام کے لیے ایک نیا دور تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس عقل مندی والے فیصلے نے اسلام کو ایک بڑے فتنے سے محفوظ کر دیا، مگر اس جنگ سے سب سے بڑا اثر یہ پڑا کہ بہت سارے قرآن حافظ شہید ہو گئے، مگر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اکٹھا کرنے کا فیصلہ کیا اور یہ اسلام کی ایک بڑی کامیابی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ابو بکر کے ایمان کو پوری دنیا کے ایمان کے ساتھ تول دیا جائے تو ابو بکر کا ایمان بھاری ہوگا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی صرف ایک کہانی نہیں بلکہ مسئلہ رہا ہے۔ آج بھی جو شخص سچائی، وفاداری اور دین کی محبت کا اصل منظر دیکھنا چاہتا ہے اس کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ایک روشنی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو